اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہ محمد وآل محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید. زنده باشید. کنید رضوی شما چرا حرف نمیزنید؟ بله آقا پدر من صحبت میکنم آقا. خب امیدوار هستم انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. بله آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خب شما بفرمایید خانم اطرت نقوی، سلام، شما خوب هستید؟ سلام، بله ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها الحمدلله خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها هم خوب هستند. شما لطفاً بفرمایید چه بیان میکنید؟ من امروز درباره معلم بیان میکنم. بفرمایید بیان کنید. سلام آقا و دوستان، اسم من اطرت فاطمه نقوی است. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی میکنم. امروز من درباره معلم بیان میکنم. معلم من خیلی مهربان است. اسم معلم من سید حسین حیدر نقوی است. او 3 تا برادر و خواهر دارد. معلم من اهل امروهه است و در گجرات زندگی می کند. او زبان فارسی و لباس سفید دوست دارد. معلم من هر روز بر وقت مدرسه می رود و آنجا چند ساعت می ماند. بعد از درس برمیگردد و استراحت می کند. او آدمی خیلی خنده‌رو است. آدم خیلی خنده‌رو است. معلم من بریانی خیلی دوست دارد. ولی آقا تمام شد. خیلی خوب، بفرمایید. فاطمه جعفری، سلام، شما خوب هستید؟ فاطمه جعفری. بله آقا سلام. شما خوب هستید خوبی؟ شما؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید شما امروز چه کار میکنی؟ آقا من امروز فقط درس میخوانم. درس میخوانی؟ بله آقا. آها، شما صحبت میکنی؟ بله آقا. با درس هم مشکات فاطمه. بفرمایید صحبت کنید. مشکات فاطمه. مشکات فاطمه، سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله اونا خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. شما لطفاً با فاطمه جعفری صحبت کنید. بله آقا. سلام سلام خواهر. عزیزم. سلام وعلیکم عزیزم. السلام. وعلیکم. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله خوبم. خانواده شما چه خبر؟ اونا خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله خانواده هم خوبند. شما الان چه کار میکنه؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. ببخشید. خانه شما کدام آپارتمان وجود دارد؟ خانه من دوم آپارتمان وجود دو آپارتمان وجود دارد. دوم آپارتمان وجود دارد. نہ بله. کب خانے کیا سوال کیا تھا؟
در خانه شما در کدام خانه شما آپارتمان نا، وجود دارد؟ خانه شما در کدام طبقے، خانه شما در پوچھنا تک نہیں آتا آپ لوگوں سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے کر لیتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے آپ لوگ. خانه شما در کدام طبقے است، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ گھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا فارسی میں جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا یا بتایا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اسے نہاد کہتے ہیں، وہ پہلے آتی ہے. بھلے آقا طبقے چندم بھی بول سکتے ہیں نا؟ یہ بھی پوچھ سکتے در طبقہ چندمست یا خانہ شما طبقہ دک، یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا. خانہ شما در طبقہ چندمست. بلے آقا. اتنے دن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نہاد کسے کہتے ہیں؟ جی اپارٹمان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہاں تو یہ اپارٹمان کے کون بارے سے میں اپارٹمان؟ خانہ شما در خدا تو گھر پوچھ تو گھر کے بارے میں رہی تھی نا. فارسی میں ایک چیز بلے نہاد آقا. ہوتی ہے، نہاد. نہاد کا مطلب یہ بلے ہوتا ہے کہ جملے میں جس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں یا پوچھنا چاہ رہی ہیں، جس کے بارے میں پوچھا جائے یا بتایا جائے اسے نہاد کہتے ہیں. اور نہاد جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ پہلے رہے گا. گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو گھر پہلے رہے گا. خانہ شما در کدام اپارٹمان است یا کدام طبقے است. اور نہاد ہی کے اعتبار سے فعل کے آخر میں ضمیر آئے گی. اگر آپ بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بس یہ رٹ جاتا ہے کہ من کے ساتھ میم آئے گا، من کے ساتھ میم آئے گا، ایسے رٹ لیتے ہیں بہت سے لوگ. یا مثال کے طور پر تو کے ساتھ فعل کے آخر میں یا آئے گا، او کے ساتھ اگر مضارع ہے تو دال آئے گا، ماں کے ساتھ یہ میم، شما کے ساتھ یہ دال، آنھا کے ساتھ نون دال. اس طریقے سے رٹ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اگر لیکن من کے ساتھ میم جب آئے گا تو من کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تب. لیکن اگر من کے بارے میں نہیں، برادر ہے من کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو برادر تب تھوڑی دیر کے آخر میں میم آئے گا. تب تھوڑی دیر کے آخر میں کبھی آپ من دیکھے اور من دیکھتے میم لگاتے اٹھا کے. برادر شما سے کار حسید، کبھی آپ کرتے برادر شما، برادر شما سے کار حسید، اور یہ دال لگا دیں اٹھا کے. آپ سے پوچھے گا یہ دال کیوں لگایا؟ آپ نے تو بتایا کہ شما کے ساتھ یہ دال آتا ہے. میں نے یہ تھوڑی بتایا کہ شما کے ساتھ یہ دال آتا ہے. میں نے یہ کہا کہ شما کے بارے میں اگر پوچھیں گی یا بتائیں گی تو پھر کے آخر میں یہ دال آئے گا. لیکن برادر شما میں شما کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، برادر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. برادر تھرڈ پرسن. سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بلے آقا. بلے آقا. ہاں، ہمیشہ فعل کے آخر میں جو ضمیر لگتی ہے وہ نہاد کے اعتبار سے لگتی ہے. نہاد کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں پوچھا یا بتایا جا رہا ہے. اگر من کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں کہ من خزامی فرم، من خزامی فرم، تو پھر فعل کے آخر میں میم لگائیے. لیکن کہیں برادر من خزامی فرم، پھر غلط ہے. پھر من ہونے کے باوجود بھی میم غلط ہے، کیونکہ من ضرور ہے جملے میں لیکن من کے بارے میں تھوڑے پوچھا جا رہا ہے. برادر من کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میرے بھائی تو میرے علاوہ ہر چیز تھرڈ پرسن ہے. میرے تیرے علاوہ ہر چیز تھرڈ پرسن ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے تیرا بھائی، چاہے اس کا بھائی. جی بھلے آقا. بلے آقا. ہاں. اور نہاد جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں پہلے آئے گا. سوچ لیجیے آپ جس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں. آپ گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو پوچھیے خانہ شما در کدام طبقے است. تو جو نہاد ہے وہ پہلے آتا ہے. جو نہاد ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اسلام بلے آقا. آقا. وعلیکم السلام. یاد رکھنا ایک چیز ہوتی ہے جملے میں کیا؟ نہاد. نہاد کسے کہتے ہیں؟ جملے کا جملے کا وہ پارٹ پارٹ جس کے بارے جس میں کے پوچھا بارے میں یا بات ہو بتایا. رہی ہے. علینا خاتون شما چرا حرف میزنید، علیشا اختر، اطرا خانم، فائز خانم، فاطمه بانو، عثمان، خوشبو زہرا، سفر شما نمیرفتد اصلا شما حرف نمیزنید. ایسے لوگ جو بچے بچے کم ہوتے ہیں کہ جو فوراً بولتے ہیں. نہاد کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں جملے بتایا کا جا رہا ہے، جس کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جملے کا وہ پارٹ جس کے بارے میں پوچھا یا بتایا جا رہا ہے. بلے آقا. تو نہاد شروع میں آتا ہے. نہاد جس کے بارے میں آپ کو پوچھ رہا ہے اسی تو پہلے لائیں گے. اور فعل جو آتا ہے
وہ نہاد کے اعتبار سے آتا ہے. نہاد کے اعتبار سے یعنی نہاد جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ سے دیکھنا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے, اسی کے اعتبار سے. مثال کے طور پر من غزمی پورم یہاں فعل کے آخر میں میم لگا, یہاں فعل کے آخر میں بولیے میم لگا. کیوں لگا؟ نہاد کیونکہ من ہے, یعنی من کے بارے میں بتا رہا ہوں, یعنی میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تو فعل کے آخر میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالی میم مرام کو بھی دیکھ لے تو پتہ لگ جائے گا کہ نہاد ہے کون. غزہ میم مرام ہی کو دیکھ کے میم مرام ہی کو دیکھ کے اس میم سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ نہاد لیکن یہی اگر یہ ہوتا خواہر من غزامی پورا پھر کیا ہوگا غزامی پھر دال لگے گا. کیوں دال لگے گا؟ کیونکہ اس جملے میں نہاد من ہے, من کے بارے میں بتا رہا ہوں فرسٹ پرسن کے, اس لیے فعل کے آخر میں میم ہے. یعنی اس کا مطلب جو کام انجام دے رہا ہے, جو کام انجام دے رہا ہے ضمیر اس کی آئے گی. کھانا کھا کون رہا ہے؟ یہاں پر کھانا کون کھا رہا ہے؟ میری بہن. تو میری بہن میں چھوڑ دی ہوں تھرڈ پرسن. اس سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں تو دو چیزیں اس میں آپ کو یاد رکھنا, دو چیزیں اس میں یاد رکھنا. کیا؟ جملے کے اندر فعل کے آخر میں جو ضمیر لگتی ہے وہ نہاد کے اعتبار سے لگتی ہے, جیسا نہاد ویسی ضمیر. نہاد اگر فرسٹ پرسن ہے, سنگولر ہے, من ہے تو میم. نہاد اگر تو ہے تو یا, نہاد اگر تو ہے تو دال. ٹھیک ہے, نہاد اگر ماں ہے تو یہ میم, نہاد اگر شما ہے تو یہ دال, نہاد اگر آدھا ہے تو نون دال فعل کے آخر میں لگے گا. اگر نہاد من تو یہی ہے تو, لیکن اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ تھرڈ پرسن آ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو چیز یہ یاد رکھنا ہمیشہ. دوسرا بولتے وقت بھی نہاد کا خیال رکھنا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا بتانا چاہ رہی ہیں وہ نہاد ہے تو اسے پہلے لائیے. آپ گھر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں, آپ کا گھر, ٹھیک ہے, آپ تو یہ مت پوچھیے کہ تب در کدام اپارتمان تب خانے شما است. نہیں, خانے شما در کدام طبقے است. تو جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں پہلے لائیے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہر من کے ساتھ میم نہیں لگتا ہے, ہر من کے ساتھ فعل کے آخر میں میم نہیں لگتا ہے. فعل کے آخر میں میم اسی وقت لگتا ہے, اس من کے ساتھ لگتا ہے جس من کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, ورنہ یہاں پر اس من کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں, خواہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فرمائش اسی لیے مثلا یہاں پہ دیکھیے شما, مثلا شما 10 یہاں پہ نہاد کون ہے, کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کے بارے میں. اسی لیے فعل کے آخر میں یہ دال لگ جائے گا. لیکن اگر یہاں 10ویں خواند ہوگا. پدر شما 10ویں کیا ہوگا؟ خواند. یہاں پہ خواند ہوگا. یہاں پہ دال لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ شما کے بارے میں نہیں, پدر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. پدر ہے تھرڈ پرسن واحد. یہاں مثال کے طور پر دوستان شما, اب بتائیے کیا لگے گا فعل کے آخر میں؟ جی کیا لگے گا فعل کے آخر میں؟ نون دال. نون دال لگے گا. یہاں پہ نون دال. کیوں؟ کیونکہ یہاں تھرڈ پرسن واحد ہے پدر,
لیکن یہاں پر دوستان جمع جمع ہے، ہے، تھرڈ پرسن جمع بلے ہے. بلے آغا. دیکھیے یہ تین جملے ہیں، تین جملے ہیں، تینوں میں شما ہے، لیکن فعل کے آخر میں ایک جگہ یہ دال ہے، ایک جگہ نون دال ہے، ایک جگہ خالی دال ہے، ایک جگہ نون دال ہے. بلے بلے آغا. تین جملے ہیں، تینوں میں شما ہے. تین جملے ہیں، تینوں میں شما ہے، لیکن ایک جملے میں فعل کے آخر میں یہ دال ہے، پرسن الگ الگ ہے. یہ دال ہے. ایک جملے میں خالی دال ہے اور ایک جملے میں نون دال ہے. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ شما تو تینوں جگہ ہے، لیکن فعل کے آخر میں ایک جگہ یہ دال ہے، ایک جگہ خالی دال ہے، ایک جگہ نون دال ہے. کہا کہ نہاد کا فرق. فاعل کے حساب سے کس کا فرق؟ فائل نہاد کا فرق. نہاد کا فرق ہے. فعل کو کام کو انجام دینے والے کا فرق ہے. یہاں پر نہاد شما ہے، اس کی شما کے ساتھ یہ دال آیا ہے. یہاں شما کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس نے کیا پڑھ رہا ہے درس کون؟ تم. تو اس کے حساب سے. لیکن یہاں پر پدر شما جو کہ واحد ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس لیے دال لگا. لیکن یہاں دوستان شما میں نہاد دوستان تھرڈ پرسن تو ہے اس کی طرح، لیکن یہ جمع ہے، اس لیے نون دال لگا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہر شما کے ساتھ یہ دال نہیں لگتا ہے. بلے یہ دال اسی شما کے ساتھ لگتا ہے جو نہاد ہے. اس کے بارے میں پوچھا، اگر اس کے بارے میں پوچھا یا بتایا جا رہا ہے تو، ورنہ اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا. بس فرق یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے یا جمع. واحد ہے تو دال، جمع ہے تو نون دال. بے فرمائی الان بے فرمائی فاطمہ جعفری و مشکات فاطمہ. بلے آغا. بلے آغا. خالصات در بلے. آباد اٹھا کے شما پنکھے دارد یا کولر؟ اٹھا کے من پنکھے و کولر ہر دارد. دو تا دارا اتاقمان، ہر دو ہم تک. پنکھے دارا وہاں کھولیر دارا. یا تو کہیے ہم پنکھے دارا اٹھا کے وہاں من پنکھے، کھولیر ہم دارا، پنکھے یا دار. اتاقمان. میں لیتے فرمائی شما اہل ہر دو تا ہندوستان دارا. پاکستان. نہ من اہل پاکستان هستم. شما اهل کجا هستید؟ من اهل هند هستم. در فتوح و اتاق خالد مطالعه شما شما تمیز است یا کثیف؟ بفرمایید. اتاق شما تمیز است یا کثیف؟ اتاق من الان تمیز است. بله. شما در بفرمایید اتاق حیات خانه مطالعه شما شما باغیچه دارد یا حوض؟ نہیں، ایک ہی چیز سے لگاتار ایک ہی چیز پہ مت پوچھیے. اب یہاں سے پوچھ لیا ایک سوال تو کسی اور چیز سے پوچھیے، پھر یہاں سے پوچھ لیا تو کسی اور چیز سے. اب ہر سوال یہاں سے پوچھتے رہیں گے تو بور ہو جائے گا آدمی. تو مکس پوچھا کرتے ہیں. اب یہاں سے پوچھ لیا تو الان شما چکار الان برادر شما الان چکار میکنن. پھر اس سے پوچھ لیا برادر تو شما شما الان می کار کجا میکنن. میگذاری، پھر میگذاری سے پوچھ لیا. پھر مثلا اور بھی کچھ چیزیں گزری ہیں، نقطے تو اور بھی پچھلے درس میں اس درس میں گزرے ہیں. بلے تو آغا. مکس کر کے پوچھتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو. بله. در اتاق مطالعه شما چه چیزی های وجود چه دارد؟ چیز هایی وجود دارد؟ در اتاق مطالعه شما چه چیز هایی وجود دارد؟ چه چیزی یعنی کیا چیز؟ چه چیزی. در اتاق مطالعه من کتاب وجود دارد. اور جمع پوچھنا ہو تو چه چیز هایی. چه بله. چیز هایی. در اتاق مطالعه شما چه شما چیز هایی وجود دارد. بله. تو در اتاق مطالعه من میز مطالعه، چراغ مطالعه، قفسه کتاب و صندلی وجود دارد. بله. بلے آغا. بله. بلے. بله. شما کتاب هارا کجا میگذاری؟ بله آقا. شما کتاب هارا کجا میگذاری؟ من کتاب هارا کثیف میگذارم. سوری. من کتاب هارا کفسی کتاب دستمت میگذارم. میگذارم. بله بفرمایید. اگر آپ کی آواز اٹک رہی ہے، اٹک کے آ رہی ہے. کس کی آواز تک کیا رہی ہے؟ آپ کی. نه. خوب علیشا اختر، سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوبم، ممنون. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده شما چه خبر؟
Nasıl yazsan şu maçı beyan kuni Guzman dostum. darbari dostam beyan kuni. Abi farmayın. آقا من با دوستم صحبت میکنم. فرمائیں صحبت کیجیے. و تو ہم تیاری بھی کیجیے کسی بارے میں بولیے بھی. علیشا اختر مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کس دن بولا تھا. آپ نے مجھے نہیں پتا. نیکسٹ ٹائم بولا تھا نا دربار مادرم بیان کیا تھا لیکن بھلے صحبت اب سنیے. خواہر ارم کے ساتھ صحبت بھلے بھی فرمائیں خواہر کی رم فاطمہ شمار آپ کی خواہر کے ساتھ کیجیے. بھلے بھی فرمائیں ہیرم سلام فاطمہ عظما سلام شما خوب هستی؟ سلام بله خوبم ممنون شما خوبی؟ خوبم متشکرم. بفرمایید صحبت کنید زود زود. بله علیشا اختر. سلام خواهر. سلام بله خوبم ممنون شما خوبی؟ عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. حالا وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما چند تا اتاق داری؟ من 3 تا اتاق دارم. شما چند تا اتاق داری؟ من هم 3 تا اتاق دارم. خانه شما چندم طبقه است؟ خانه چندوں میں طبقے است. در خانه طبقه چندم است. بله آقا. خانه شما در طبقه چندم است. خانه شما در طبقه چندم است خواهرم؟ بله خانه من در طبقه 5 است. خانه شما ولایی است یا آپارتمانی است؟ خانه من ولایی است. اتاق شما چه چیزی در اتاق چه چیزی وجود دارد؟ در اتاق شما چه چیزهایی وجود دارد؟ اتاق در شما اتاق هایی بله وجود در اتاق من تخت و توشک و بالش دوشک نہ دیکھیے میں نے کل پریس لکھوا کے ٹائم ہی کہا تھا کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ایسے آپ مت کرنا. وہ تو میں بتا دیتا ہوں جب یہ عالم ہے. میں نے کہا چین پہ زبان پڑھیے گا تشک تشک مت پڑھ دینا الٹا سیدھا. اس کے باوجود بھی آپ تشک پڑھ رہی ہیں. تشک بتایا تھا میں نے. یہ کل بھی میں نے بولا تھا یہ تشک. ببخشید آقا. توشک تخت و توشک و بالش دارد وجود دارد. در اتاق شما چه چیزهایی وجود دارد؟ در اتاق من تخت صندلی میز وجود دارد. خانه شما آتش خانه دارد؟ بله خانه من آشپزخانه دارد. خانه شما حمام دارد؟ بله خانه من حمام دارد. پدر شما کجا حمام گرفتی؟ لو ابھی سمجھایا ہے میں نے. دیکھیے ابھی سمجھایا ہے کہ فعل کے آخر میں ضمیر نہاد کے اعتبار سے آتی ہے. پاپا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں ان کے اور یہ گرفتی بول رہی ہیں. یہ گرافت تھرڈ پرسن ہے. گرافت. پدر شما کجا دوش میگیرا یا کجا دوش گیرا ماضی پوچھ رہا ہے تو گیرا میگیرا کجا دوش میگیرا. پدر شما کجا دوش گرفت؟ پدرم در حمام دوش گرفت. خواهر شما کجا دوش میگیرد؟ خواهرم در حمام دوش گرفت. آتش خانه شما چه چیزی وجود دارد؟ در آشپزخانه من یخچال و ظرف‌ها وجود دارد. در آشپزخانه شما چه چیزهایی وجود دارد؟ در آتشخانه من اجاق گاز، کاتری ظرفشویی وجود آپ دارد. لوگوں کے اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کلاس میں ورڈ لکھوا کے پریکٹس کراتا ہوں کچھ تو وہ ہی نہیں بولتے. میں کہتا ہوں سب بولیے ابھی پریکٹس کر لیجئے ابھی بول لیجئے ورڈز ورنہ آپ بولیں گے نہیں یاد. ٹھیک ہے ایک پرابلم تو یہ ہے. اور اگر تم بولتے بھی ہیں تو دوبارہ سے ایک بار ویڈیو نہیں سنتے کیونکہ کلاس میں تو ذہن ایسا ہوتا ہے کہ سب بول رہے ہیں سب کی طرف بھی دھیان چلا جاتا ہے. لیکن جب اکیلے میں ویڈیو سنتا ہے تو اس کا ذہن اکیلے کا ہوتا ہے وہاں. تو ایک دفعہ انسان سمجھداری یہ دکھاتا ہے کہ یار یہ ورڈز جو ہیں فارسی کے ہماری زبان پہ تو ہے نہیں لہٰذا ان کا بولنے کا طریقہ بھی الگ ہے. کل بلوا رہے تھے وہ چلو ایک دفعہ ہم ویڈیو دیکھ کے ویڈیو سے بھی سن لیں تو انسان کو یاد ہو جاتی ہیں. مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں 10 20 ویو رہتے ہیں ویڈیو میں 25 30 تو آپ کلاس میں ہیں. ویڈیو دیکھ کے ویوز سے پتہ لگتا ہے کہ گھر آ کر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. آپ لوگ کتنی دیکھتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے.
ورنہ سمجھداری اگر آپ میں ہوتی تو اکیلے میں بیٹھ کے ایک دفعہ سن لے آدمی ورڈز کو کہ انہوں نے کیسے پروناؤن کیا ہے، اس کا کیسے پروناؤنسیشن کیا ہے، سن لیں. لیکن نہیں، مگر آپ لوگ سنتے کب ہیں، سمجھتے کب ہیں؟ کچھ بھی مطلب ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے ورڈز کی. بلے کتنی دن سے میں اسی چیز پہ فوکس کرا رہا ہوں پہلی کتاب سے کہ بھائی دیکھو میں ورڈز لکھوا کے آپ سے بلواتا بھی ہوں. ایک دفعہ ویڈیو بھی سن کے ایک دفعہ خود سے یاد کرتے ٹائم ورڈز کو یاد بھی کر لو، اور یاد کرتے ٹائم دیکھ لو کہ میں پروناؤنسیشن ٹھیک کر رہی ہوں نہیں کر رہی، دیکھ لیجیے ایک دفعہ ویڈیو سن کے. مگر نہیں، آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑی. فرمائیں. خانه شما خانه شما باغیچه دارد؟ دیکھیے باغیچے بول رہی ہیں، اردو بول رہی ہے باغیچے یا باغچے ہے فارسی میں؟ باغ آغا کل میں نے نہ ویڈیو دیکھ پائی ہوں، میں کہیں گئی تھی آغا بچے جس کے لیے. تو پھر بولتی کہ میں نے دیکھی نہیں، تو پھر اتنی کیوں کہہ رہی تھی مثلا؟ آغا مباحثہ کیا تھا لیکن 24 گھنٹے میں کیا کیا آپ نے؟ ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی آپ نے؟ موبائل سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خود کا سنا ہوا ایک الگ ہی ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں ٹھیک ہے آپ گئی تھی، کوئی بات نہیں گئی تھی، تو کیا 24 گھنٹے سے ابھی جا ہی رہی ہے؟ آپ کو آپ کی تو ذمہ داری، انسان اگر کلاس میں نہ آئے کسی مجبوری سے تو اس کی تو اور ذمہ داری پڑ جاتی ہے. یہ جواب نہ دیا کریں کوئی بھی، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ میں کل کلاس میں نہیں تھی. نہیں، یہ کوئی بہان وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ایکسکیوز نہیں ہے. 24 گھنٹے میں اگر نہیں کیا آپ کل کلاس میں تو 24 گھنٹے میں اب تک بہت ٹائم بھلے ہو آقا، جاتا ہے ویڈیو میں دیکھنے سنڈے کو میں. نہیں آئی تھی لیکن ویڈیو دیکھ لیا تھا. فرمائیں. آج تک یاد رکھیے گا آپ سب لوگ، کوئی بھی مجھے یہ ایکسکیوز نہ آئے کہ میں کل کلاس میں نہیں تھی. ویڈیو بھلے ہمت آقا، کر کے زحمت کر کے اپلوڈ اسی لیے کی جاتی ہے. بھلے اور آقا، تو بہت سے کام آپ سے چھوٹ جاتے ہیں کسی کام کی وجہ سے، وہ بھی تو پورے کرتی ہیں. تو یہ بھی اس سے زیادہ ضروری کام، علم سے زیادہ ضروری کام کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسرے یہ کہ آئندہ یاد رکھیے گا کہ ورڈز کی پروناؤنسیشن جیسے میں کراؤں کلاس میں وہ کیجئے. کاپی پہ لکھواؤں لکھیے، اور اگلے دن ویڈیو سے سن کے ایک دفعہ پریکٹس کر کے ضرور آئیں. اور موبائل سے بھی اس چیز پہ فوکس ضرور کریں کہ یہ جملہ غلط تو نہیں بول رہی. یہ ورڈز کیا آپ نے تش پڑھا، تش بتایا تھا استاد نے، کیا بتایا تھا ذرا پتہ نہیں کیا بتایا تھا. چلو ایک دفعہ ویڈیو سن کے آتے ہیں. سن کے ایسے پریکٹس ہونی چاہیے. ورڈز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ورڈز آپ صحیح پروناؤنس کریں گے. اسی لیے میں کلاس میں ورڈز جس دن لکھواتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسے پڑھیے گا. ارے بٹن بالکل آپ سے پیدا ہو فرمائیں. زود باشید. بلے آغا خانه شما کثیف است؟ خانه من تمیز است. خانه شما تمیز است یا کثیف؟ خانه من الان خانه شما کوچیک است یا بزرگ؟ خانه من بزرگ است. خانه شما کوچک است یا بزرگ؟ من بزرگ است. خانه شما چند تا اتاق دارد؟ بله. خانه شما چند تا اتاق دارد؟ خانه من 3 تا اتاق دارد. خانه شما چند تا اتاق دارد؟ خانه من 4 تا اتاق دارد. خانه ما آقا ایسے بولیں گے آپ کا گھر کیا کیا چیزیں رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ آج پوچھ رہی ہیں یہ خانه شما چه چیزی وجود دارد؟ بله. خانه شما چه چیزی های وجود دارد؟ خانه من صندلی و تخت و میز وجود دارد. خانه شما چه چیزهایی وجود دارد؟ خانه شما چه دارد؟ خانه شما چه دارد؟ خانه توالت وجود توالت. دارد خانه من توالت دارد. خانه من توالت دارد. آقا ابھی آپ نے تلفظ بتایا تھا باغچے. باغچے میں نے آج نہیں بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا. بله آقا خانه شما باغچه دارد؟ نه، خانه من باغچه ندارد. خانه شما باغچه دارد؟ بله خانه من باغچه دارد. در باغچه چند تا درخت دارد؟ در در باغچے باغ چند تا درخت دارد؟ باغ میں در کے کتنے ساتھ دارد آتا ہے کچھ دارد آتا ہے. اب بتائیے پچھلے درس کی بات ہے، اب میں کیا کہوں انہیں؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہیں تو کہ کل میں نہیں تھی.
یہ کل کی بات ہی نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے، پچھلے درس میں تھا کہ در وجود دارت، خانے دارت، در خانے وجود دارت. اب بتائیے در کے ساتھ دارت کہہ رہی ہے، کیا کروں میں بتائیے. میں نے نہیں بتایا تھا علی شاہ تک پچھلے درس میں، یہ پریکٹس اتنے دن تک 3 دن کے بجائے مجھے 5 دن درس چلایا وہ. اب بتایا اس طریقے کی پریکٹس تھی اس میں، خانے یہ من حمام اس طریقے کی دارت، لیکن در کے ساتھ در خانے من حمام وجود دارت. مگر پھر بھی وہی غلطی کہہ رہی ہے، در باغچے شما دارت کہہ رہی ہے. در باغچے شما چه چیزی وجود دارد، در کے ساتھ در آئے گا وجود دارت کے ساتھ، در بول رہی ہے تو وجود دارت کہیے. ورنہ یہ باغچے شما چه دارد، باغچه شما چه دارد؟ باغیچه من درخت باغچے، دارد. باغیچے نہ باغچے. در باغچے شما درخت سیب وجود دارد. بله در باغچه من درخت سیب وجود دارد. خوب بلے احسن، کافی ہے. مایوس کر دیتے ہیں آپ کبھی کبھی سب کے سب، ایسا لگتا ہے کہ میں کہاں محنت کر رہا ہوں. وہی آغا اتنی سمپل سی چیزیں تو چھوٹے بچوں کو بھی اتنے دن 5 دن درس میں سمجھ آ جاتا ہے کہ جہاں وجود دارت ہے وہاں در ہے، ورنہ دارت کے ساتھ خالی وہ ہے. پوچھنے کا فرق ہے کہ پوچھ کس کے بارے میں رہے. خانے کے بارے میں خانے شما چه دارد، در خانے شما چه چیزی وجود دارد. اس طریقے سے اشارے کر کر کے سمجھا کے بتایا تھا، لیکن نہیں، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ وجود دارد جب بھی آئے گا در ہوگا ساتھ میں، در ہوگا. یا کوئی بھی چیز جب موجود ہوتی ہے وہ کسی کے اندر موجود ہوتی ہے، کسی کے اوپر موجود ہوتی ہے. اسی دن میں نے یہ تک سمجھایا کہ یہاں در ہوگا یا بر ہوگا یا رویے ہوگا. جب بھی وجود دارت ہوگا تو یا کوئی بھی چیز جب موجود ہوتی ہے تو کسی چیز کے اندر ہی تو موجود ہوگی وہ، یا کسی چیز کے اوپر موجود ہوگی یا کسی چیز کے نیچے موجود ہوگی. چه چیزی زیر صندلی وجود دارد، وجود دارد. چه چیزی روی صندلی وجود دارد، چه چیزی در اتاق وجود دارد. وجود دارد جو ہوگا تو موجود ہوتی ہے کوئی چیز تو کسی کے اوپر کسی کے نیچے کسی کے اندر ہی ہوتی ہے وہ، تو وجود دارد آئے گا. خب دوستان اینجا دقت میکنی جمله بله آقا. جمله محترمانه، جمله محترمانه. بتائیے آج کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے ایک دن اور ایکسٹرا بڑھ جائے گا ابھی، ورنہ آج یہ درس تمام ہو جاتا کہ کتابیں کار ہو جاتی، مگر نہیں، آپ لوگوں کو اس وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. نگاہ کنی دوستان، جملہ یہ محترمانه یعنی احترام کا جملہ. آپ نے یہاں دیکھا 3 جملے ہیں، یہ کیا ہے، یہ 3 جملے. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق جملے تینوں ٹھیک ہیں، جملے تینوں ٹھیک ہیں. تو چے میخوری تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن واحد کے لیے آتا ہے تو چے میخوری، لیکن احترام کے لیے تو کو شما کہہ دیتے ہیں، زیادہ احترام کے لیے شما چے میخوری. لیکن اس یا سے پتہ لگ جائے گا کہ شما جمع والا شما نہیں ہے، سنگل والا جمع شما چے میخوری. لیکن احترام کے لیے فعل بھی جمع لا سکتے ہیں، شما چے میخورید. اب یہ مت کہیے گا یہ جمع کے لیے ہیں. میں ایک سے بھی، میں ہمیشہ آپ سے کیا کہتا ہوں، شما چے میخورید، شما چے میخورید. تو ایسا نہیں میں سب سے بات ٹائم ایک سے بات کرتے ٹائم جب یہ جملہ بولوں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں پوری کلاس سے کہہ رہا ہوں، نہیں، ایک سے بھی کہا جا سکتا ہے شما چے میخورید. احترام کے لیے شما لگائیں. مثلا میں کہوں شما مثلا میں کہوں متوجہ سے خوشبو زہرا سلام شما خوب ہستید، میں کیا کہوں گا شما خوب ہستید، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشبو زہرا جمع ہو گئی، نہیں، شما چه میکنید احترام کے لیے. ولی خوشبو زهرا شما چه کار میکنید؟ بله آقا من درس من درس میخوانم. تو دیکھیے شما چه میکنید جمع کا جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مفرد کے لیے، تو کی جگہ شما فعل بھی جمع، اور خالی شما لا کے فعل وہ ویسے ہی لا سکتے ہیں یا کے ساتھ. ایسے ہی دیکھیے وہ یہ تو ہو گیا تو کے لیے، تو پزشک ہستی یا شما پزشک ہستی یا شما پزشک ہستید، تینوں جملے ایک کے لیے بول سکتے ہیں. تو کے لیے بول سکتے ہیں. احترام کے لیے. تو ورنہ نارملی آپ کہیں توچے میخوری، توچے میخوری، ٹھیک ہے، میں کسی سے کہوں آپ میں سے توچے میخوری،
جملہ ٹھیک ہے، تو چھ میخوری آپ کیا کھاتی ہیں، لیکن میں احترام کے لیے شما چھ میخوری اور فعل کو جمع بھی لا سکتا ہوں، شما چھ میخوری. سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو یا نہیں؟ بھائی سنگل ہی کا تو احترام ہوتا ہے، سنگل پورے چھ کے اندر، ان چھ کے اندر منفوع ما شما انہا میں دو ہی تو سنگل ہیں. تو من کو تو انسان چاہے جو ہو، من کو تو احترام نہیں کرتا کوئی، کہ ابھی میں کہوں گا من چیمی فورین نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کی طرف اب ایک کو بھی جب بولتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں بہت سے لوگوں کی جگہ کیا کہتے ہیں اپنے اکیلے کو بھی، کون ہے یہ لوگ، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کنیز رضا بتائیے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا؟ میں یہ اچھا ہوا کہ ان کا مائک صحیح کھلا ہوا موقع پہ آیا. آپ جانتے ہیں کہ کنیز رضوی پڑھائی میں کمزور تھوڑا ہی ہے، کلاس میں حاضر نہیں رہتی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کلاس جوائن کر کے سب کچھ کرتی ہے، کلاس نہیں کرتی ہے. ابھی مائک آن ہوا ہے، میں آپ نے دیکھ ہی لیا، ابھی اپنے گھر میں بات کر رہی تھی، کسی دن پوچھو تو امی سے باتیں ہو رہی تھی، کسی دن پوچھو تو یہ گھر میں کام کر رہی تھی. تو آپ بتائیے کہ کلاس میں رہتی کب ہیں کنیز رضوی؟ اچھا ہوا مائک آن کر کے سب کو ثبوت مل گیا مثلاً. آغا جب کلاس ہوتی تبھی تو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ کام پڑ جاتا ہے. تو آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ میرے لیے اس ٹائم یہ ضروری ہے. بھلے آغا. آپ کا اکثر ہے یہ، ایسا نہیں کبھی کبھار کا، روزانہ کا یہ ہے کہ آپ کلاس جوائن کر کے کچھ اور کام میں لگتی ہیں. تو دھیان دیجیے، اس کی وجہ سے آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میرا درس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر مجھے سننی پڑتی ہے. بھلے آغا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بعض جگہ کہہ دیتے ہیں ہم جا رہے ہیں بازار، سنگل کو بھی انسان کہتا ہے ہم بازار جا رہے ہیں، لیکن سنگل کو زیادہ احترام میں جا رہا ہوں ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو ہی تو واحد ہیں، ایک تو اور ایک او. تو تو کا احترام کے لیے شما کہہ دیتے ہیں، او کے احترام کا ایشان کہتے ہیں. پہلے اس میں مادرام فاطمہ ایشان خاندار است، ایشان برای من غذا می پزد. اب یہ تھوڑے کہ او بازار می رود، ہم یہ احترام کے لیے ایشان کہہ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس میں مادرم فاطمہ ایشان الان غذا می خورد و ایشان برای من ہر روز چائے می پسد. ایشان اور جمع بھی لا سکتے می پسند، ایشان برای من چائے می پسند. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ بھلے آغا. تو اس درس میں 3 نقطے ہوئے، اس درس میں 3 نقطے ہوئے. کون بتائے گا درس کے 3 نقطے پوائنٹ؟ اس درس میں 3 اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو اور یہ جمع کے لیے یوز. ایک تو یا کا استعمال، بھلے جو شبہ غذا میں پوری یا درس میں خالی. بھلے ایک نقطہ تھا شکار میں کنی، شکار میں کنی، شکار شکار میں کنی. میں کنی، شما شکار میں کنی. تیسرا نقطہ جملہ محترمان. اس درس میں 3 اہم پوائنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں. جیسے پچھلے درس کے کچھ پوائنٹ کیا تھے، اس میں تو 4-5 اہم پوائنٹ تھے نا پہلے درس میں. بھلے آغا. ایک تو آس ترنیس، ایک دارم نہ دارم فیلیگیٹو، ایک الان کا استعمال وہ الان غذا می خورد، ایک می گزارم می گزاری، من کی کتاب را در کیف می گزارم. جی یہی جملے یہی پوائنٹ تھے نہیں؟ اور ایک وجود دارت والا بھی. ایک تھا دارت وجود دارت، صحیح ہے نہیں؟ بھلے آغا. ایک جملے پرسشی منفی بھی تو تھا، نگیٹو سوال شما خزانی نہیں خوری، شما خزانی نہیں خوری. تو ہر درس کے جو مین پوائنٹ ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں، ان کی زیادہ ریوائز اور پریکٹس کریں. تو ہر درس میں ایک نقطہ تو ہر ایک میں ہے، کیا اس درس کا موضوع اور اس درس سے ریلیٹڈ ورڈز، وہ تو سبھی میں ہے. اس درس سے ریلیٹڈ ورڈز آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور اس میں جو یہ اہم پوائنٹ ہے ان کی پریکٹس ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ بیان کرنا ہو تو تیاری کر کے آئیے، ورنہ تو درس کا کچھ اور کا نہیں کر کے آنا، تو درس کے بارے میں تو آپ کو بولنا ہی ہے.
گفتگو آپ کو صرف درس سے ریلیٹڈ کرنی ہے، گفتگو آپ کو صرف درس کچھ دن کے لیے، جب تک آپ اس میں ماہر نہ ہو جائیں، گفتگو بعد میں، اب ماہر تو جب ہو جائیں گے، ہر ایک کا ایک درس کا موضوع ہے، ایک درس 3 دن 4 دن چل رہا ہے، تو 4 دن تک آپ اگر کچھ لوگ 1-2 جوڑے نے آج گفتگو کر لی اس درس سے ریلیٹڈ، 1-2 جوڑے نے اگلے دن، 1-2 جوڑے نے اس سے اگلے دن، تو 7-8 جوڑوں کی پریکٹس ہو جائے گی، نہیں 6-7 جوڑوں کی بلے چلی جائے گی، سب کچھ بول کے کچھ سن کے. تو ہر درس کے گفتگو جب بھی کریں گے اسی درس سے اور اسی درس کے پوائنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کریں گے آپ لوگ، یا زیادہ سے زیادہ پچھلے درس کو ملا لیں گے، زیادہ گفتگو بڑھانے کے لیے پچھلے درس کے پوائنٹ اور اس درس کے پوائنٹ. سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ آئندہ نہ سنوں کہ میں کسی سے گفتگو کرنے کو کہوں اور ادھر آدھر کی گفتگو شروع کر دیں آپ اور پھر سوچ سوچ کے بولیں آپ. نہیں، درس اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں، ورڈز میننگ یاد کر کے آئے ہیں 24 گھنٹے میں، تو 24 گھنٹے میں جو آپ نے 15-20 ورڈز میننگ یاد کیے ہیں، تو 20 اگر ورڈ ہیں تو 20 ورڈ سے کم 20 جملوں کی گفتگو تو ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ اور اسی درس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے، یا زیادہ سے زیادہ پچھلا درس موجودہ درس، پچھلا درس موجودہ درس، اسی کے پوائنٹ سے ریلیٹڈ آپ گفتگو کریں گے. بیان کرنا ہو تو آپشن یہ ہے کہ یا تو درس سے ریلیٹڈ بیان کیجئے یا الگ سے کوئی تیاری کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں، لیکن کرنی ہی ہے آپ لوگوں کو، ہر ایک کو. یہ نہیں کہ چلو یار آج تو میرا نمبر آیا ہی ہے، کل تھوڑی آ جائے گا نمبر. نہیں، آپ کو تیاری کرنی ہے درس سے ریلیٹڈ بولنا. ایک دن گفتگو کی ہے تو اگلے دن بولنے کی، دونوں پریکٹس کر کے آنی ہے، درس کے بارے میں بولنے کی بھی، درس کے بارے میں گفتگو کرنے کی بھی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور ورڈز تو یاد کرنی ہی ہے، اور ورڈز کا تلفظ میں نہ سنوں کوئی ایک غلط پڑھے، جبکہ میں لکھواتے ٹائم بتا دیتا ہوں کہ ایسا مت پڑھیے گا، ایسے ہے، ایسے پڑھیے گا. مثلا طبقے مت پڑھیے گا، بے پہ زبر طبقے، ایسے پڑھیے گا. اور چھپان، اسی لیے میں ایک ورڈ کو کئی بار بول کے پریکٹس کراتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ کرتے ہیں تو سوچئے کیسا لگتا ہوگا مجھے. خوب دقت کو نہیں لطفاً. اور دیکھیں شروع میں آ کے خاص کر کے جن کا نمبر آئے کرے وہ ٹھیک بولا کریں. میرا مایوسی ہو جاتی ہے، مجھے بڑا احساس ہونے لگتا ہے کہ شروعات ہی خراب کر دیتے ہیں. لطفاً توجہ کنید، لطفاً توجہ کنید. اس لیے سب لوگ تیاری کر کے آیا کیجئے گفتگو کی، درس سے ریلیٹڈ، درس کے پوائنٹ پچھلے درس کے اور اس درس کے. بلے آقا. یا در جملہ پرسشی، کوشچن جملے میں یا کا استعمال. دوستان نگاہ کنید، این بلے آقا. اگر سوالیہ جملے میں سوالیہ جو جملہ اگر آپ سوال کر رہی ہیں اس کے اندر اگر یا ہو تو جواب بلے یا نہ نہیں ہوگا اور چرا نہیں ہوگا. جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ اس میں جواب بلے یا نہ نہیں آئے گا یا چرا نہیں آئے گا. کبھی میں کہوں مثلا جیسے میں نے نیگیٹو سوال کو شما غزہ نہیں خوری تو آپ کہیں چرا من غزہ نہیں خورا. شما بریانی نہیں خوری نہ من بریانی، تو چارہ آ جاتا ہے، نہ آتا ہے، بلے آتا ہے. لیکن اگر یا کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے تو پھر ان کے ذریعے جواب ٹھیک نہیں ہے. اس میں تو ایک کو آپ ان شلوار مشکیات، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بلے ان شلوار مشکیات یا نہ ان شلوار آبی نیز مشکیات. بلے یا نہ کا جواب نہیں آئے گا اس میں تو آپ کو ایک سائڈ چوز کرنی پڑے گی. شما شلوار ان شلوار مشکیات یا آبی، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان شلوار یا سے ریلیٹڈ، یہ خالی یا سے ریلیٹڈ بھی 2 نقطے ہیں. یا سے ریلیٹڈ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اگر یا کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے، سوال کے اندر اگر یا کا استعمال ہے تو بلے نہ چرا جواب نہیں آئے گا، ہاں نہ کا جواب نہیں ہوتا ہے، چوز کرنا پڑا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یا سے پہلے اور یا کے بعد 2 فعل ایک جیسے ہیں تو دوسرے فعل کو ہٹا سکتے ہیں. یہ بات سوئی بزرگست یا پوچیکست ہٹا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مرضی ہے آپ کی. آپ کہہ بھی سکتے ہیں است ان لباسوی بزرگست یا پوچیکست، اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ان لباسوی بزرگست یا پوچیک. بلے آقا. ان لباسوی بزرگست یا پوچیک. علینا خاتون کے خانی زود بخانی جلدی سے، میں آج یہ درس مجھے تمام کرنا تھا یا آپ لوگوں کی وجہ سے آج ہو کے نہیں دیا. پڑھیے جلدی سے. اب میں جس کا نام ہوں فوراً بولیں. محمد پزشکس یا پرستارس؟ محمد پزشکس.
محمد پزشک است. علیشا اختر بله. شما در حمام دوش میگیری یا در آسپیشخانه؟ من در حمام آسپیشخانه. دیکھیے آشپیس پڑھ رہی ہیں, پہلی کتاب سے چلا آ رہا ہے آشپز خانے, آشپز خانے نہیں پڑھ رہی, آشپیس خانے. آشپزخانه. شما در حمام دوش میگیری یا در آسپیشخانه؟ من در حمام آشپز آشپز خانے. آشپز. بله. خب اطرت فاطمه بفرمایید. من در حمام دوش بینی میگیرم. برای شنیدن است یا بویدن؟ بینی برای بویدن است. بویدن یعنی سونگنا. فاطمه بانو این بفرمایید زود زود. فاطمه بانو این خانم ها ظروف میشویند یا دیکھیے غذا ظروف پڑھ میپزند؟ رہی ہیں, یہ بتائیے میں نے ظروف لکھوایا پڑھوایا تھا آپ کو یا ظرف لکھوایا پڑھوایا تھا؟ ظرف آقا. این خانم ظرف, این خانم ها ظرف میشویند یا غذا میپزند؟ این خانم ها غذا میپزند. فاطمه جعفری بفرمایید, جواب دینا ہے کامل. بفرمایید اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ اتاقم هر دو تا دارد. بله. شما بفرمایید عظما شما اهل افریقا هستی یا اهل اروپا؟ من اهل افریقا هستم. نه بگید من نه اهل افریقا هستم نه اهل اروپا, من اهل هند هستم. من اهل بله. هند هستم. جمال فاطمه پچو و بالش شما تمیز است یا کثیف یا کنیز رضوی؟ بله پچو و آقا. بالش شما تمیز است یا کثیف؟ پتو و بالش من تمیز است. بله. کائنات حسین حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض؟ حیات خانه من باغچه دارد. بله. خب نور زہرا کیا نام ہے مانسیہ آقا نور معصومہ اس میں تھرڈ بک میں. نہیں, یہ قاسم مانسیہ کے نام سے نور بانو ہے. نور بانو مانسیہ بفرمائیں. بله. استاد شما با ماشی کے آبی می نویسد یا قرمز؟ استاد من مازیک با ماشی کے آبی می نویسد. اگر دونوں سے لکھتا ہے, میں ریڈ سے بھی لکھتا ہوں بلو سے بھی, تو آپ کہیے استاد من ہم با ماشی کے آبی می نویسد و ہم با ماشی کے قرمز. خوشبو زہرا شما در آشپز خانه غذا می خورید یا در اتاق پذیرائی؟ من در اتاق پذیرائی غذا میخورم. یہ تو آپ نے کہہ دیا, ورنہ لڑکیاں اتاق پذیرائی میں کہاں کھاتی ہیں, یا تو بناتے میں کترتی رہیں گی, غذا کچن میں کھا لیں گی چپکے سے, یا پھر بیڈ پہ جا کے کھائیں گی. اتاق پذیرائی میں تو سب کھاتے ہوئے ہوں گے, وہاں نہیں کھائیں گی, الگ میں گھس کے کھائیں گی کونے میں. بله. شما در آشپزخانه غذا میخورید یا در اتاق پذیرائی؟ بگید من در اتاق پذیرائی غذا میخورم. آفرین خانم شما هر روز نقاشی میکشید یا تکلیف مینویسید؟ بله آقا. من شما هر روز نقاشی میکشید یا تکلیف مینویسید؟ من هر روز تکلیف نویسم. بله. من هر روز تکلیف می نویسم. بله. دیکھیے دو فعل اگر ہیں الگ الگ, یا سے پہلے اور بعد میں دو الگ الگ فعل ہیں, می کشید می نویسید, تو آپ ایک کو نہیں ہٹا سکتے, ذکر کرنا ہی پڑے گا. خوب شما بفرمائیں. بله. میمونہ بطول و مؤمنہ بطول. بله. آپ لکھ کے بتا دیجئے. پدر شما ماشین را در پارکینگ می گذارد یا در حیات؟ بله. روبینا خانم پدر شما ماشین را در پارکینگ می گذارد یا در حیات؟ پدر من ماشین را در پارکینگ میگذارد. در پارکینگ می گذارد. خب مانند مثال بپرسید و پاسخ دہی. جیسے انہوں نے مثال دی ہے, ڈیمو دیا ہے تصویروں کو دیکھ کے, جس پہ کٹ کا نشان ہے وہ نہیں بتانا ہے, جو کر رہی ہیں وہ بتانا ہے. بھلے. مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد؟ مریم برتن دھل رہی ہے, یہاں برتن دھل رہی ہے یا کھانا پکا رہی ہے, لیکن برتن دھل رہی ہے کو کٹ کیا ہے. مریم ظرف می شوید, مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد؟ مریم غذا می پزد. بھلے. این پسر دست می شوید یا دوش می گیرد؟ دست می شوید. بھلے. بھلے. این کولر آبی, این کولر است یا گرم کن؟ این لباس شوید, این لباس شویی است یا آب گرم کن؟ بله. این
مثلاً راپل، مثلاً کیا بولتے ہیں اس کو، پشت بامس یا ان پشت بامس یا راہ رو، پشت بامس. این دختر یا فاطمه تابلو پاک میکند یا نقاشی میکشد؟ آنها نامه مینویسند یا درس میدهند؟ آنها درس میدهند. خب کتاب روی کیف است یا زیر کیف؟ کتاب روی سمجھ میں آئے لوگوں کو کہ نہیں؟ یا کا استعمال ہو گیا. اب 6 کارمی کنت کا. دیکھیے آج پورا ہو جانا چاہیے تھا یہ درس، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. بلا وجہ ایک دن بڑھ گیا، بلا وجہ کا ایک دن بڑھ گیا. آغازان ہو رہی ہے خوب دوستان، کل سے پریکٹس کر کے آئیے گا، ورنہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے اتنا لیٹ نہیں کرے جاؤں گا. آپ لوگوں کی کلاس بہت ایک تو ویسے ہی سست ہے، اوپر سے پڑھ کے نہیں آتے تو اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد. بتائیے آپ لوگ مباحثے میں کرتے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بعد نام ہی رکھتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں صرف مباحثے میں آپ لوگوں کے یہاں؟ آغا ہم لوگوں نے یہ سب کیا تھا جو آپ آج نہیں کرا رہے ہیں. اور جو کرایا ہے وہ کیا نہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما.